زکوٰۃ کا جو اسلامک کنسیپٹ ہے نا وہ موجودہ ٹیکس کے سسٹم سے الگ ہے۔ ٹیکس تو جیسے ہر کنٹری کے اپنے اپنے رولز ریگولیشن ہیں، اسی طرح وی اے ٹی یو کے میں تو 20% چل رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ 100 پاؤنڈ کی شاپنگ کرتے ہیں تو 20 پاؤنڈ آپ کے اس میں سے وہ ٹیکس والے لیتے ہیں۔ خیر، 400 پاؤنڈ آپ ویکلی ویجز کماتے ہیں تو آفٹر ڈیڈکشن آف ٹیکس اینڈ نیشنل انشورنس آپ کے کھاتے میں صرف 300 یا 299 ایسے کچھ آتے ہیں۔ تو وہ ہے ٹیکس کا نظام۔ زکوٰۃ کا نظام ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ ایک رسالہ ہے، میں نے ترتیب دیا زکوٰۃ کے نصاب کا حساب، وہ پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی دعوت اسلامی کی کتاب ہے فیضان زکوٰۃ، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرتا ہوں۔ تو یہ دونوں آپ پڑھیے گا، مگر پہلے آپ میرا رسالہ پڑھیے گا، پھر آپ کو زکوٰۃ کے جو کتاب ہے نا فیضان زکوٰۃ وہ زیادہ سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میرا رسالہ چونکہ بالکل مختصر ہے اور مین فوکس صرف اس پہ ہے کہ کس پہ زکوٰۃ کب فرض اور کیسے ہوتی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے جو سوال ہیں اس کا سمجھ آپ کو آ جائے گی۔ تو بیسک یہ ہے کہ نہ آپ کی تنخواہ پہ زکوٰۃ ہے، نہ کاروباری آمدن پہ زکوٰۃ ہے۔ مثال ہے آپ کی 1,00,000 درہم ماہانہ آمدن ہے، آپ وہ کھا پی لیتے ہیں یا اس سے مطلب اپنی گاڑی خرید لیتے ہیں یا گھر کا سامان ایسا خرید لیتے ہیں جس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی اس کو تبدیل کر لیتے ہیں کرنسی کو، یا اپنے لیے یا کرائے پر چلانے کے لیے پراپرٹیاں لے لیتے ہیں۔ بزنس بہت بڑا ہے آپ کا، مگر آپ سے جو بھی آمدن آتی ہے، پرافٹ آتی ہے، آپ اس کو جو ہے نا اس پہ اسپینڈ کر دیتے ہیں، پراپرٹی پہ، رینٹڈ پراپرٹی پہ، یا گاڑیاں ہائر پہ یا ٹرانسپورٹ پہ، یا اپنے ہیلی کاپٹر یا ہوائی جہاز آپ نے لیے ہوئے ہیں کرائے پہ چلاتے ہیں۔ تو یہ آپ کا بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، مگر چونکہ یہ کرائے پر دینے کے لیے ہے تو اس کی ایکچوئل ویلیو پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر آپ بائنگ اینڈ سیلنگ پرپز سے کوئی چیز بائی کرتے ہیں کہ خریدتے وقت صرف نیت یہ کہ بیچنا ہے، اسے کہتے ہیں مال تجارت۔ جو کریانے کی دکان پہ مال ہوتا ہے یا ہول سیل کی اسٹور پہ ہوتا ہے، گودام میں ہوتا ہے، یہ سب مال تجارت ہے، اس کی ایکچوئل ویلیو پہ زکوٰۃ ہوگی جو بھی کرنٹ مارکیٹ ویلیو ہے۔ تو تنخواہ آپ کی آتی ہے اور گھر کے خرچے وغیرہ نکال کے کچھ بچ جاتا ہے، تو پھر آپ نظر رکھیں گے جب اتنا بچ گیا کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر وہ رقم ہے، تو وہ اسلامک ڈیٹ آپ نوٹ کر لیں۔ سال گزرنے پر وہی اسلامک ڈیٹ جب آئے گی، اب دیکھیں کہ اب آپ کا کیپٹل کتنا ہے، سیونگ کتنی ہے آپ کے پاس ٹوٹل۔ آپ کے پاس ہے مثال کے طور پہ 5 لاکھ پاکستانی روپے، وہی اسلامی تاریخ آ گئی ہے سال کے بعد۔ وہ رمضان کی بھی ہو سکتی ہے، رمضان کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتی ہے۔ روزے رمضان میں فرض ہے، زکوٰۃ رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ بھی تعلق نہیں ہے، اور لوگ جہالت کی وجہ سے رمضان میں ہی دیتے ہیں۔ خیر، تو وہ اسلامی ڈیٹ کو جو آپ کے پاس ٹوٹل ہے، چاہے وہ 1 دن پہلے آیا، 6 ماہ پہلے آیا، سب پہ زکوٰۃ ہے۔ اور اس اسلامی تاریخ سے پہلے جو آپ نے خرچ دیا، سارا سال خرچتے رہے ہیں نا، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں تھی۔ یعنی کہ آپ کو یہ ریکارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنا آ رہا ہے کتنا جا رہا ہے، بس نظر یہ رکھنی ہے کہ آپ کے پاس جو مال جمع ہو رہا ہے وہ بیلنس زیرو نہ ہو جائے، بس۔ زیرو نہیں ہوا، سال گزر گیا، سال کے شروع میں بھی نصاب پورا تھا، سال کے آخر میں بھی نصاب پورا ہے، بلکہ بڑھ گیا ہے۔ شروع میں جیسے مثال ہے 70-80 سے شروع ہوا تھا، اب 5 لاکھ جمع ہے، تو ٹوٹل 5 پہ زکوٰۃ ہے، اور پھر یہ ہر سال ہے، مزید آتے جائیں گے، زکوٰۃ کی مقدار بڑھتی جائے گی۔ خیر، یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، انشاءاللہ تعالی مفید ہوں گی، آپ کتاب ضرور دیکھیے گا۔